والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. بھائیو اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جن آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ایمان کو جانچنے، پرکھنے اور ایمان اور منافقوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے آزمائش کو مسلمانوں کے اندر ڈال رکھا. بسا اوقات کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر کچھ مصائب، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں، بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دین سے لگاؤ بھی ہے، اسلامی دروس میں بیٹھتے بھی ہیں، لیکن ساری مصیبت، ساری تکالیف ہمارے ہی اوپر ہی آ رہی ہے. یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ شریعت کی سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائش، پریشانی، مصیبت لا کر کے اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. پریشانیاں آ کر کے ہمارے ایمان کو پکا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، یہ اپنے ایمان میں کتنا کمزور ہے. اس پریشانیوں کو ڈال کر کے، مصیبتوں کو ڈال کے، بیماریوں کو ڈال کر کے اللہ رب العالمین ان کے ذریعے فرق کرتا ہے. اس لیے یہ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 کی ابتدائی آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا تعلق اسی سے ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، سوچ لیا ہے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری کوئی آزمائش نہیں کرے گا، ہمیں اسے چھوڑ دے گا، ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے، ہم ایسے جنت کے حقدار بن جائیں گے. نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وہم یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کے اوپر بیماری نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق کہ اس سے پہلے لوگ جو تھے، پہلے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ جو ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آزمایا. من قبلہم، اس سے پہلے جو تھے. کیوں آزمایا؟
پریشانیاں کیوں آئیں، بیماریاں کیوں آئیں، مصیبتیں کیوں آئیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کون اپنے ایمان کے اندر، کون اپنے عقیدے کے اندر، کون اپنے اس جذبے کے اندر کون پکا ہے اور کون کمزور ہے، کون عقیدے کا کمزور ہے، کون ادھر ادھر بہک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے فرق پیدا کرتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں پکا اور پختہ ہے، اور کون وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات کچھ لوگوں کو، کچھ مسلمانوں کو، کچھ ضعیف العقیدہ مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یا کوئی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام دین بالائے طاق رکھ کر کے، پیچھے رکھ کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے، یہ تکلیفیں آپ کو پرکھنے کے لیے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، یقیناً آئیں گی، امتحان ہوں گے۔ یہاں کوئی یہ کہے کہ اس دنیا میں مجھے آرام ہی آرام رہے، تو دنیا اسی جگہ نہیں ہے۔ دنیا یہ بڑی پریشانیوں کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو امتحان کی جگہ کہا ہے۔ یہ کوئی یہ کہے یہاں آرام ہی آرام، تو آرام نہیں، آرام انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ یہ دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ جیل ہے۔ دنیا کو کہا جیل صرف جیل کے اندر نہیں ہے جس کو سجن کہتے ہیں، جیل ہی پوری دنیا جیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کی زندگی ایک مومن آدمی کے لیے جو دنیا میں رہتا ہے، اسلامی دستور پر چلتا ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے۔ وہ جیل میں رہتا ہے۔ جیل میں رہنے والا کیسے رہتا ہے؟ وہ باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے حدود ہیں، ہمیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کمانا ہے، ہمیں حرام نہیں کمانا ہے، ہمیں سود نہیں کھانا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم اس دستور کے فالو کرنے والے ہیں، ہم اس رولز کو ماننے والے ہیں۔ وجنت الکافر، اور یہ دنیا کس کے لیے جنت ہے؟ کافروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت نہیں۔ تو یہ کوئی نہ کہ میرے بھائیوں کی اس دنیا میں ہمیں اتنی پریشانیاں آتی، بھی ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی، دوسری پریشانی ختم نہیں ہوئی، تیسری آ رہی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں، زیادہ دور نہیں، میں سرسری تیزی کے ساتھ میں صرف ایک نبی کا واقعہ اور مثال دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، معروف اور مشہور واقعہ، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ بہت ہی معروف واقعہ، سنتے سمجھتے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن سن کر کے ان واقعات سے سنانے کا مقصد یہ کہ انسان اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو مضبوط کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یاد کرو ایوب علیہ السلام کے واقعے کو، جب ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی ہیں، دیکھو نبی ہیں اور بیماری کتنے سال؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کچھ مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ 12 سال 13 سال۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 18 سال بیمار رہے۔ کون بیمار رہے؟ عام آدمی؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنے عرصے تک بیمار پڑے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سر گاؤں کے گھر کے لوگوں اٹھا کر کے ایک باہر لا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ پورے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بیماری پیدا کر دی، پورے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے۔ لیکن کبھی اپنے زندگی سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے پاس گئے، پریشان ہوئے، زندگی سے کبھی گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے تھے۔ اور آخر میں کیا کہا ایوب علیہ السلام نے؟ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی رحم فرمانے والا، اس بیماری سے شفا دینے والا، اس بیماری سے نجات دینے والا، اے اللہ تیری ذات ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ کیا ہمارے مسلمان، ہمارے عوام، ہماری سوسائٹی کے لوگ بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں جب کسی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو کیا ان حالات میں کیا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا ان تمام دعا اذکار کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں؟ ان اذکار کی طرف جو صبح و شام کے لیے بتائی گئیں۔ جب بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کا ایمان کہاں چلے جاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ کہاں چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی نہیں کہا کہ صرف ہم ایوب علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اور کسی کو نہیں دیں گے۔ اللہ نے آگے اسی آیت کے آگے فرمایا
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان، ہم نے تو ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کو پریشانی سے نجات دی، غم سے خوشی عطا فرمائی، لیکن وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی مسلمان، جب بھی کوئی اللہ والا، جب بھی کوئی تقوی والا اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ سے استغاثہ کرے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے التجا کرے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی ایسے نجات دیں گے، ہم مسلمانوں کو بھی ایسے نجات دیں گے. جو کوئی مسلمان اللہ سے ایسے ہی دعا کرے گا، اپنی پریشانی میں ایک اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اپنی بیماری میں اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اپنی پریشانی میں، اپنے مسائل میں اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو. یہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے بتایا، جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا بسا اوقات انسان کی پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ہمارے اوپر ہی پریشانی آ رہی، ہمیں ہی بیماری آ رہی، ہمیں ہی بیماری کیوں آتی ہے، ہمیں ہی تکلیف کیوں نہیں آتی ہے، فلاں کو کیوں نہیں ہے، فلاں بے نمازی ہے، فلاں بددین ہے، نماز سے اتنے دور رہتا ہے. آپ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بتلائی. آپ نے فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینہ، یبتلی الرجل علی قدر دینہ. یہ پریشانیاں جو آتی ہیں آدمی کے ایمان کے حساب سے آتی ہیں. جس کا ایمان جس درجے کا ہوتا ہے، جس لیول کا ہوتا ہے، جس معیار کا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس پر پریشانیاں آتی ہیں. اللہ رب العالمین کسی ایسے مسلمان کو، کہ ایسے انسان کو اتنی پریشانی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر پائے. کوئی نہ کہ ہمارے اوپر اتنی پریشانی آ گئی ہم پریشانی میں جلیں. اللہ نے فرمایا ہم کسی نفس کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں کرتے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے. آپ نے فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینہ علی حسب دینہ. بعض روایتوں میں ہے کہ انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. اس کا ایمان کس درجے کا ہے، وہ برداشت کر پائے گا کہ نہیں، کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے، جائز راستوں کو چھوڑ کر کے ناجائز راستوں پہ چلے جائے گا. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِ صَلَابَةٌ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْبَلَاءِ. اگر وہ انسان، اگر وہ مسلمان، اگر وہ اللہ والا اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں، اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. لیکن اگر ایمان وَإِنْ كَانَ فِي دِينِ رِقَّةٌ، اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، خُفِّفَ عَلَيْهِ فِي الْبَلَاءِ، اس کے اوپر آزمائش ہلکی آتی ہے، بڑی نہیں آئے گی، زیادہ نہیں آئے گی، چھوٹی موٹی آ کر کے اللہ رب العالمین اس کو ہٹا دے گا. تو میرے بھائیو، یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ مصیبت، جو پریشانی، جو تکالیف آتی ہیں، ان تمام تکالیف کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، آپ کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسے. اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ اپنے مسائل، اپنے پریشانی میں، مصیبت میں اور اپنے مسائل میں جب پریشان رہتے ہیں، دوچار رہتے ہیں، تو بسا اوقات لوگ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی دعائیں جو دعائیں ماثورہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ سیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں. 100 مرتبہ اس کا وظیفہ کر لو، فلاں 1,00,000 مرتبہ اس کا وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. جبکہ جائز اور ماثورہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار مسنون جو بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے پریشانی میں، اپنی مصیبت میں، بیماری میں صبح و شام کی جو دعائیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی پریشانی میں، یا جو اس کو پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ کے بارے میں، جو بندہ اس کو پڑھ لے گا صبح میں شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک، اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے سوائے موت کے. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا یہ نہیں بس دعا پڑھ لے، بے نمازی ہے، نمازی نہیں پڑھ رہا. ہم دوا کھا رہے ہیں، دوا کھانے کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ پرہیزی نہیں ہے. دوا کھاتے رہیں گے، پرہیزی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چائے لائے چائے پی لیا، مٹھائی ملی مٹھائی بھی کھا لی. کیوں؟ اور شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں تو دوا فائدہ نہیں کرے گی پیشنٹ کو. ساتھ ہی ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، آپ توحید والے ہوں، آپ مشرک رہیں گے، آپ دعائیں کرتے رہیں گے، کوئی دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ آپ سجدے میں پڑے رہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر. ایسے ہی ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آئے
اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسی بات، ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ اگر وہ بندہ کسی مسائل، کسی پریشانی، مصیبت میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر اور اس سے اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے زوجہ کو یہ دعا سکھلائی۔ کہا کون سی دعا ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بات دوسری احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو یاد ہے۔ اور یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہمارے اس پریشانی میں، مصیبت میں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو اس پریشانی کو ہٹا کر کے ہم کو اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ یہ ہماری جو چیز کھو گئی ہے، چلی گئی، ہم سے گم ہو گئی ہے، ہم سے جدا ہو گئی، ہم کو اس سے اچھی چیز عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ ابو سلمہ کا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں اس غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے شوہر نے کہی تھی کہ یہ دعا پڑھ لینا، جب بھی کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کہتے میں پریشان تھی، رو رہی تھی، لیکن میں نے اس حدیث پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے میں نے اس دعا کو پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں میں عدت کے ایام گزار کر کے باہر نکلی۔ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو کتنے دن عدت گزارنے؟ 4 مہینہ 10 دن، جی۔ تو عدت گزار کر کے جب باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اس سے پہلے ہی دیکھتی ہیں خواب میں، کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند میرے آنگن میں اتر آیا، چاند میرے آنگن میں اتر آئے۔ دعا پڑھی ہے، دعا کا فائدہ دیکھیے، رزلٹ دیکھیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اس خواب کو بتلاتی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تعبیر بتلائی کہ دیکھو وہ چاند میں ہی ہوں۔ بتلانا کیا چاہتا ہوں میں، دیکھو یہ پریشانی میں، مصیبت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو پڑھا تھا اپنی پریشانی میں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو ہٹا کر کے ان کے شوہر کو کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی چیز۔ تو میرے بھائیو، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اپنے پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، جب بھی کوئی غم لاحق ہو، کوئی حزن، کوئی بھی چیز لاحق ہو، ان چیزوں میں آپ صبر کریں اور صبر کے ساتھ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایک مسلمان کو بہت ساری چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو کچھ لوگ اپنی پریشانی اور بیماری اور تکلیف میں جوجھ کر کے، پریشان ہو کر کے چیز سے کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے موت ہی نہیں آتی۔ بسا اوقات لوگ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں تکلیف مجھے ہی کیوں آتی، موت بھی کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ رب العالمین اس تکلیف دے کر کے، وہ بیماری دے کر کے آپ کے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہیں اس تکلیف کے ذریعے، اس بیماری کے ذریعے سے جو آپ نے غلطی کی ہے، گناہ کیے ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ہے۔ تم جو غلطی کرتے ہو اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر پریشانیاں ڈال رہا ہے، مصیبتیں ڈال رہا ہے، آزمائشیں ڈال رہا ہے، بیماریاں ڈال رہا ہے، غمیں آ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کہا عطا بن ابی رباح کیا میں تمہیں کوئی جنتی شخص نہ دکھلاؤں یا جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ دنیا میں جنتی شخص نہ دکھلاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، بالکل دکھلائیے۔ کہتے ہیں ایک عورت آئی، کالی کلوٹی عورت آئی، یا کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا
میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، ایک عورت آئی، ہذہ المرأۃ السوداء، ایک عورت کالی کلوٹی عورت آئی جس کا لوگوں میں کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن وہ اللہ والی، نیک، تقوی گزار۔ وہ فرماتی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ انی اسرع و انی اتکشف، اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ اب مرگی میں جانتے ہیں کہ انسان کو بے ہوشی لائق ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا جسم کھلا ہے کہ کہاں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ کے نبی دعا کر دے، فدعوا اللہ علی، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو دور فرما دے، مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس صحابیہ سے کہا، ان شئت صبرت ولک الجنہ، آپ کو بیماری لاحق ہے، پریشانی ہے، اگر آپ اس بیماری پر صبر کر لو، اس بیماری پر صبر کر لو تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ اور وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ ان يعافیک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دے گا یا عافیت دے دے گا۔ فقال، اس عورت نے کہا، اصبر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، بیماری پر صبر کروں، کیوں؟ اس کے بدلے جنت مل رہی ہے، اس کے بدلے مجھے میرے گناہ معاف ہو، جنت مل رہے ہیں۔ یہ دنیا کیا، دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر میں کہتا دنیا میں چاہیے تو دنیا ختم، اگر کل موت آ جائے تو کیا کرو گے؟ قال اصبر یا رسول اللہ، میں صبر کروں گی اللہ کے نبی، لیکن یا رسول اللہ، فقال انی اتکشف، لیکن یہ دعا کر دے کہ جب مجھے بیماری کا دورہ پڑے، جب مرگی آئے تو میرے کپڑے نہ کھلیں، میرے کپڑے نہ کھلیں، میں کہیں گھر میں رہتی ہوں، بازار میں رہتی ہوں، کہیں آدمیوں کے پاس رہتی ہوں، میں اپنے بدن پر مارنے لگتی ہوں یا کپڑے پھاڑنے لگتی ہوں، یہ چیز نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر دیا کہ جب بیماری کا دورہ پڑے تو تمہارے کپڑے برہنہ نہ ہوں، نہ کھلیں۔ اس کے بعد سے بیماری کا دورہ پڑتا، اس کے کپڑے نہیں ہٹتے تھے، اس کے کپڑے نہیں کھلتے تھے، اور اس نے صبر کیا۔ پہلی چیز ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں یا جو پریشان ہیں، ان لوگوں کو کسی نیک اور صالح زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، کسی نیک اور زندہ آدمی سے، نیک بھی ہو ساتھ میں زندہ بھی ہو، ایسا نہیں کہ وہ مردہ ہو۔ کیوں؟ اس عورت نے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی باقاعدہ حیات ہو، دنیا میں زندہ ہو، اگر دنیا میں نہیں ہے تو اسے دعا کی کرنا جائز نہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا، باقاعدہ حیات ہو، اگر دنیا سے چلے گیا تو خلاص اس سے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی میں نے ایک حدیث شروع میں ابتدا میں پڑھی تھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، بخاری شریف کی حدیث، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ ارے یہ تو الٹا معاملہ ہے، پریشانیاں اس پر آئیں گی جس سے کے ساتھ اللہ خیر کرے گا، جس سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ کیسے؟ اس پر تو پریشانی نہیں آنی چاہیے، اس پہ تو پریشانی نہیں آنی چاہیے، اور اللہ کا معاملہ ایسا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اس پہ پریشانیاں آتی ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پریشانی ڈال کر کے اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے تقوی کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے، یہ پکا ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز، اگر کوئی وہ گناہ کیا ہے تو اس گناہ کے معافی کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس گناہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس گناہ کے ذریعے سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں، وہ پریشانیاں، بیماریاں آ کر کے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، آپ علیہ السلام کی ایک تیسری حدیث کہ بسا اوقات آزمائش کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں، بسا اوقات پریشانیاں، کچھ تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ
لوگوں کی طرف سے اذیت ہوتی ہے، بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کے اولاد میں سے صرف اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی جائیں، یہ بھی ایک آزمائش کی شکل ہے۔ بسا اوقات انسان کسی بیماری کا شکار ہو، یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد میں سے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی جائیں، یا اس کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، تو لوگ بے صبرے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جانے لگتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپنی بیویوں کو، عورتوں کو کوسنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کے آئی ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں، لڑکیوں، بیٹیوں کے بارے میں کہ لڑکیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، پردہ بنے گی۔ جس کو اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں دے، صحابی نے کہا اگر ایک بیٹی، 2 بیٹیوں کا سوال کیا تھا، 2 ہی بیٹیوں کا، پہلے آپ نے 3 کا کہا تھا، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کسی کے پاس 2 ہوں تو کہا 2 ہو تو اس کے لیے بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، من ابتلی بهذه البنات فأدبهن وعلمهن كن له سترا من النار۔ دوسری احادیث مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر دوسرے الفاظ ہیں، دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص کو ان لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، جس شخص کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دی جائیں اور وہ پریشان ہو، کبھی کبھار صحیح رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے، کبھی کبھار صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھار بیماری ہونے کی وجہ سے، بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، ان کی وجہ سے آزمایا جائے۔ بہذہ البنات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو صرف لڑکیاں دی گئیں، فأدبہن، اس آدمی نے اپنی لڑکیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور وعلمہن، تربیت بھی کی، اور اس کے بعد میں اچھی جگہ شادی بھی کی، کن لہ سترا من النار۔ ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں، ایسی بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، جنت میں لے جائیں گی لڑکیاں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ انسان موحد ہو، پہلی چیز وہ انسان، شرط یہ موحد ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر صبر کرتا ہو، یہ نہیں کہ وہ پہلے تو لوگوں سے بیان کرے میری لڑکیاں ہی لڑکیاں، میں کیا، نہیں، صبر پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، پہلے رو لے، دھو لے، پریشان ہو، دوڑ بھاگ کر لے، ادھر ادھر جائے، اس کے بعد کہنے اب تو میں صبر کروں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے مرحلے میں ہے، صبر جو ہے پہلے مرحلے میں ہے، ایسا نہیں کہ انسان آخر میں کہے تو میں صبر کر رہا ہوں، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 2 کی آیت، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت چلے جاؤ گے، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ، بس کیوں، کلمہ پڑھ لیے بس چلے جاؤ گے جنت میں، تمہارے اوپر وہ حالات، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں اور ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کو لایا جاتا اور زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کے اندر داخل کر کے ان کے سر کے اوپر آرے چلا دیے جاتے، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، زندہ مار کے نہیں، ان کے 2 حصے کر دیے جاتے، پھر بھی یہ چیزیں ان کے ایمان سے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، اتنی پریشانیاں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، پریشانیوں میں جھنجھوڑ دیے گئے، پریشانیوں میں جھنجھوڑ دیے گئے، اور حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، اصحاب پکار اٹھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جلیل القدر صحابی، مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں جو مکے کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں ایمان لائے، مکی دور کی بات کر رہا ہوں میں، اور کفار نے، مشرکین نے ان کو اتنی ایذا، اتنی تکلیف دی، ایسا ان کو ستایا کہ آگ جلاتے، آگ کے انگار کے اوپر ان کو لٹا دیتے، یا آگ کے انگاروں سے ان کے جسم کو داغ دے،
مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی جسم کی چربی نے آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے جسم کی چربی نے آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو بجھا دیا۔ کون؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے پاس آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور کہے الا تدعو لنا، اے رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی آپ ہمارے اللہ سے دعا کر دیجئے، پریشانیاں بہت ہو گئی ہیں، برداشت سے باہر ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک نصیحت بھرا جملہ فرمایا، کیا فرمالوں؟ کیا کہا؟ کنتم تستعجلون، یہ پریشانیاں مصیبتوں کے بعد آپ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خباب تم جلدی کر رہے ہو، اتنی آزمائشیں آئیں، آزمائشوں کے باوجود آپ فرما رہے ہیں تم جلدی کر رہے ہو، تم جلد باز ہو گئے ہو۔ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو، جو میں نے واقعہ بتلایا کہ ان کو کھڑا کر کے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کو ایمان سے روک نہ سکیں، یہ حالت تھی۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان کے ساتھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے پریشان حال لوگو، جو لوگ دعا کر رہے ہو، جو اللہ سے سوال کر رہے ہو، سن لو، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اپنے وقت پر آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ، جس مسلمان کے ساتھ اللہ کا خیر کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، جس مسلمان کے ساتھ اس پر پریشانیاں دنیا میں آ جائیں گی، تکلیفیں دنیا میں آ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث اس طرح ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ العبد بعبادہ عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا معاملہ ہوتا ہے، یا جو بندہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا ہی میں دے دے گا گناہ کی سزا۔ جب بھی بندہ کوئی غلطی کرے گا، کوئی گناہ کے کام کرے گا، نافرمانی کے کام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِعِبَادِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اور جب جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، یا جو بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے۔ وہ غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، ہماری آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بھی آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، وہ آرام سے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، دندنا رہا ہے، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں، معصیتوں، نافرمانیوں کی سزا دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، یا ہم بیمار ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم نیک ہیں، ہم محبوب ہیں، ہم اللہ کے نزدیک عزیز ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر پریشانی ڈال رہا ہے، اس لیے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اس لیے ہم پر مسائل سے دو چار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار بسا اوقات پریشانیاں بندے مومن کا پیچھا نہیں چھوڑتی، آزمائشیں بندے مومن کا پیچھا نہیں چھوڑتی، پریشانیوں پر پریشانی آتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی، دوسری پریشانی آ گئی، دوسری پریشانی ختم نہیں ہوئی، تیسری پریشانی آ گئی، تیسری پریشانی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ ومالہ وولدہ، کہ برابر پریشانیاں بندے مومن کا پیچھا کیے رہتی ہیں، ایک پریشانی سے نکلا نہیں دوسری پریشانی آ گئی، دوسری سے نکلا نہیں تیسری پریشانی آ گئی، تیسری سے نکلا نہیں چوتھی پریشانی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے آگے فرماتے ہیں حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی۔
اس نے جو غلطیاں کی، معصیتیں کی، نافرمانیاں کی، ان تمام نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا اسے دنیا میں مل گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف اور یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے صحابی جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ دنیا سے جانے کے بعد فرشتے جنہیں سلام کرتے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، فرشتے تب بھی ان کو اگر سلام کرتے تھے اور یہ فرشتوں کے سلام کی آواز کو سنتے تھے۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ اور حالت کیسی؟ حالت یہ مورخین نے ان کے بارے محدثین نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے 30 سال اپنے بستر پر پڑے رہے، 30 سال تک بیمار رہے، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اپنے بستر پر جس جگہ لیٹے تھے، جس تخت پر لیٹے ہوئے تھے، لوگوں نے وہیں پر ان کے حاجت وغیرہ کا انتظام کر دیا تھا، سوراخ کر دیا تھا، یہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہیں بھی قضاء حاجت کا معاملہ بھی انجام پاتا تھا۔ حالت آزمائش ایسی کہ انسان بستر سے نہیں اٹھ سکتا، اور مقام و مرتبہ ایسا کہ آسمان سے فرشتے سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی، ان کو ولی کہا جاتا ہے، ان کو ولی کہا جاتا ہے، فرشتے آ کر سلام کریں، اتنا بڑا مقام۔ اور دوسری طرف پریشانی ایسی، تو جتنا بندہ ایمان والا زیادہ ہوتا ہے، جس قدر اس کا عقیدہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر جس قدر مضبوط ہوگا، اس کا ایمان، اس کا آزمائش، اس کا امتحان ہی بھی بڑا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین یہ موت، یہ زندگی جو دنیا میں دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے، کیا؟ تاکہ ہم کو آزمائے، ہم کو دیکھے کہ دنیا میں تم میں سے کون سا آدمی عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کون سا آدمی اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور انسان یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو عمل کر، اللہ نے کہا احسن عملا، کون اچھا بہترین عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں شاید جو ٹائم ہمیں دیا گیا تھا، شیخ حسب وقت ہمارا وقت مقرر ہو گیا، شیخ نے ہمیں 9 بجے کا ٹائم دیا تھا، اور ہاں اچھا 5 منٹ، ہاں جی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہماری موت اور زندگی دونوں چیزیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش، ایک امتحان کے تحت دی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اور پریشانیوں سے، آزمائشوں کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی مسلمان کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، یا اس کا مذاق اڑا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں برے القاب سے پکار کر کے، یا ایسے ہی اس کا استہزاء اڑا کر کے، ایک وہ آدمی، ایک وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں، اذیتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو صرف نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے۔ یہ آدمی جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، یہ اس آدمی سے بہتر ہے۔ کس آدمی سے؟ جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، صرف جو لوگوں کی تکالیف کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو لہذا لوگوں کی تکالیف اور مصیبت کو آنے والی تمام چیزوں کو برداشت اور صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آزمائش کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان بیماری یا پریشانی میں یا آزمائش میں گھرے ہوئے رہتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اسے کوئی راحت کی چیز یا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے آپ شروع میں بیچ میں غالباً یہ بات کہی تھی کہ مسنون اذکار جو ہیں، جیسے اگر کسی ایسی چیز کا خدشہ ہو، جیسے آسیبی وغیرہ اثرات کا یا ایسی چیزوں کا، تو معوذتین، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی تکالیف میں معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین دنیا میں کوئی سی بیماری، کوئی سی تکلیف نہیں، بیماری نہیں اتاری ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو۔
ہر ایک بیماری کی دوا اللہ رب العالمین نے اتاری. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی ان بیماریوں میں تکالیف میں دعائے ماثورہ کا بھی اہتمام کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان دعائے ماثورہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کرے, اور ایسے ہی نماز کی پابندی کرے, اور اپنی تکالیف مصیبت میں اللہ رب العالمین سے بہترین اجر کی امید رکھے. بہترین اجر, انسان اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا ہے تو اس کے اس پریشانی میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کی امید رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری آزمائش, امتحان, پریشانی میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہمارے ملک کے مسائل کو اللہ رب العالمین حل کر دے. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم من أرادنا ومن أراد بلادنا بسوء فرد كيدهم في نحره واجعل له تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیٹھے رہیے شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محترم کو. مختصر سے وقت میں بڑی پرمغز باتیں آپ کو سامنے انہوں نے پیش کی. اللہ رب العالمین کی ان باتوں کو قبول فرمائے, ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سب سے پہلے نمبر پر ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اور اگر اللہ رب العالمین اپنے حکمت و مشیت کے تحت ہم کو آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمائے تو رب العالمین ان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ کی آزمائشوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال مختصر طور پہ ضروری سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ورنہ کوئی سوال ہے کسی بھائی کو؟ اب جیسے سوال بتا رہے تھے کہ جو ہے نا مصیبت ہے تو ہم کو اللہ رب العالمین ہمیشہ جیسے کہ موت مانگتے ہیں لوگ, تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. سوال بہت اہم ہے اور واقعی ہماری اس زندگیوں کے مسائل کو چھوتا ہوا سوال ہے. بہت سارے لوگ زندگی کے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں, پریشانیوں سے جب دوچار ہوتے ہیں, اور یہی آزمائش ہے شیخ کی پوری تقریر کا خلاصہ. تو اس وقت بجائے اس کے کہ صبر کریں جزا فضا کے شکار ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ معاملہ کبھی کبھی خودکشی پر منتہی ہوتا ہے. اور یہ سبھی باتیں ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف ہیں, دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے مصیبت میں پڑنے پر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور صبر کرنے سے ہی آزمائش سے باہر ہم آ سکتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے کھول سکتا ہے. آپ لوگوں نے اگر پروگرام میں آپ لوگ رہے ہوں گے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی جو آیت ہے, اور اسی طرح سے توکل کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں, اللہ رب العالمین کو اپنے لیے اپنے ہر مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو کافی سمجھنے کے تعلق سے جو آیتیں ہیں, یہ آیتیں ہمارے لیے اس طرح کی دشواریوں اور پریشانیوں میں مشعل راہ ہیں کہ ہم کو بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب العالمین مصیبتوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے
یہ سب علاج اللہ رب العالمین نے دے رکھے ہیں، تو ہم کو انہی شرعی علاجوں کو اختیار کرنا چاہیے مصیبتوں میں۔ خودکشی مصیبتوں سے نکلنے کا حل نہیں ہے، بلکہ مختصر سے جملے میں کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس دنیا کے مسائل سے گھبرا کر خودکشی کرتے ہیں کہ ہم کو مسائل سے چھٹی مل جائے گی۔ دراصل خودکشی کرنے والے کے مسائل سے چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ مسائل کی شروعات ہوتی ہے خودکشی کرنے کے بعد، سمجھ گئے؟ تو ہمیں اپنے دین کے اصولوں کو پہچاننا چاہیے، دین کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جب مصیبت میں آئیں تو بندے کو اپنے رب سے مزید قربت اختیار کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ جی شیخ، اگر مجبوری میں کسی نے اگر ایسا گناہ بڑا کر لیا تو معاف نہیں ہو سکتا؟ بھائی کا سوال ہے کہ مجبوری میں بڑا گناہ کیا۔ اب دراصل مجبوری کی اصطلاح ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اگر جو گناہ کیا گیا ہے وہ گناہ واقعی اس حالت میں مجبوری اور جس کو شریعت نے اضطرار کہا ہے، اضطرار، اگر اضطرار کی شکل میں وہ کام کیا گیا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین نے وہاں آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر اس سے کچھ اور مراد ہے تو دوسرا مسئلہ ہے۔ جو شریعت نے اضطرار، مثال کے طور پر مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر آپ کو بھوک اس تیزی سے، اس شدت سے لگی ہے کہ اگر آپ نہیں کھا لیتے ہیں تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو اس وقت آپ اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھانا، یہاں پر عام حالات میں مردار کھانا حرام ہے، لیکن یہاں آپ کے لیے وہ مردار کھانا جائز ہو کی صورت میں، تو یہاں تو گناہ ہی نہیں ہے دراصل۔ تو یہ شریعت کے نزدیک، شریعت کی اصطلاح میں اس کو مجبوری بولتے ہیں، اس کو حالت اضطرار بولتے ہیں۔ لیکن ہم سارے لوگ، بہت سارے لوگ آج کے اس یعنی ماحول میں دراصل شریعت کے نزدیک وہ معاملہ مجبوری کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اضطرار کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی کم ایمانی کی بنیاد پر اس کو سمجھتے، تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ایسا کرنا پڑ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ دراصل اس لیے مجبوری کی جو اصطلاح شریعت نے رکھی ہے اس اصطلاح کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ضروریات خمسہ ہیں وہ ضروریات خمسہ جب متاثر ہونے لگیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم مجبوری کی صورت میں آ گئے، سمجھ گئے؟ ہماری جان ہے، مال ہے، عزت آبرو ہے، سمجھ گئے؟ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، تو یہ سب مسائل جو ہیں جب خطرے میں پڑیں تو آپ ان کو بچانے کے لیے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو یہاں پر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، وہ حرام باقی ہی نہیں رہ جاتی، سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر اگر ہم عبادتوں کی مثال لیں، نمازوں کو بر وقت ادا کرنا ضروری ہے نا۔ اگر آپ اپنے یہاں پر نارمل حالات میں اپنے وطن میں موجود ہیں اور ظہر کی نماز کو عصر میں یا عصر کی نماز کو ظہر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن اگر آپ وہی سفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو رب العالمین نے آپ کو اجازت دی ہے تاخیر، تقدیم تاخیر کرنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ دمام میں ہیں، بلا وجہ آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں تو آپ کی یہ، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ اس کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت، یہ آپ کے لیے رخصت ہے۔ تو شریعت نے تو خود ہی آپ کی پریشانیوں کو سامنے رکھا ہے، اب مزید کسی چیز کو جو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے، خود اپنے یعنی آپ اپنی رائے قائم کریں ان کے سلسلے میں کہ نہیں میں پریشانی کی حالت میں ہوں تو ایسا کام کر سکتا ہوں۔ جیسے آج کے دور میں سود کے سلسلے میں بہت سارے بھائیوں کے دل دماغ کے اندر یہ شبہ ہے کہ آج تو ایسا ہے، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، اس لیے سود کھانے میں آج کل ہم کو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات اپنے لیے ایک بہانے کے مشابہ ہے کہ ہم اب بہانہ بناتے ہیں اس ایک حرام چیز کو جائز کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عالم، اگر آپ کا جواب مل گیا ہو تو، نہیں ملا ہو تو پھر سے آپ کلیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ سوالات ماشاءاللہ دونوں سوال اہم تھے، ضروری تھی اپنی جگہ پہ۔ شیخ اگر جماعت کھڑی ہے
اور کوئی آدمی بعد میں پہنچتا ہے تو رکوع کے ٹائم پہ اگر وہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے الحمد پڑھنا پڑے گا کیا؟ یا کہ رکوع شامل ہو جائے تو اس کو رکعت مل جائے؟ نہیں، دراصل اگر آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں اور امام آلریڈی رکوع میں پہنچ چکا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ امام رکوع میں ہے اور آپ کھڑے ہو کر امام کی حالت کے خلاف کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ جس حالت میں امام ہے آپ کو اسی حالت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ رکوع پانے والے کا وہ رکعت اس کی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس کے سلسلے میں قدیم اور جدید یعنی پہلے اور آج کے علماء کے درمیان برابر اختلاف رہا ہے، اور سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اور دلیلیں دراصل اگر اس کے سلسلے میں بنیاد دیکھی جائے تو دراصل ایک ہی حدیث ہے جس پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس حدیث کو سمجھنے کے تعلق سے، استدلال کے تعلق سے اختلاف ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکوع پا جانے سے رکعت ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اس حالت کو جاننے کے باوجود اس رکعت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی قیام چھوٹ گیا، بھلے ہی سورہ فاتحہ ترک ہو گیا، لیکن اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ تو استدلال کا یعنی یہ طریقہ جن لوگوں نے اختیار کیا ہے ان کے نزدیک رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف یہ حدیث ان علماء کے سامنے بھی ہے جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس دوسری دلیلیں ہیں، جیسے یہی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کسی بھی عبادت کا اگر رکن ترک ہو جائے، یہ علماء فقہ اور علماء سنت سب کا اتفاق ہے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کسی بھی عبادت کا رکن ترک ہو جائے تو وہ عبادت ادھوری رہ جاتی ہے، مکمل عبادت نہیں مانی جاتی ہے۔ یہاں اس اصول پر سبھی متفق نظر آتے ہیں، لیکن اس حدیث کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے کہ یہاں گویا کہ یہ مسئلہ خاص ہے، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ لیکن جو علماء اس رکوع سے رکعت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث اپنے آپ میں نص قاطع نہیں ہے، نص قطعی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اس رکعت کے دہرانے کا حکم نہ دینے سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ انہوں نے دہرایا نہیں، یا کیا نام ہے باقی دیگر لوگوں کے سلسلے میں یہی حکم ہے، سمجھ گئے۔ تو علماء کے اپنے اپنے استدلال ہیں، واللہ تعالی عالم۔ میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق جو مطالعہ کیا اس سلسلے میں، اور میرا دل جو مطمئن ہوا وہ اس رکعت کو پورا کر لینے کے سلسلے میں مطمئن ہوا ہے، تو ہم اس کو پورا بھی کرتے ہیں اور پورا کرنے کا حکم دیتے یعنی کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی عالم دونوں علماء کی دلیلیں اپنی اپنی جگہ ہیں، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایڈیشنل چیز جس کی بنیاد پر میں نے اس پہلو کو اختیار کیا اللہ تعالی عالم کہ وہ رکعت دہرانی چاہیے، کہ جہاں پر اب مسئلہ علماء کے اختلاف کا ہے اور تمام علماء کے درمیان مطلب یہ مسئلہ بڑے اختلافی مسئلوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اگر ہم کو دونوں میں سے کسی کے ساتھ حق واضح نظر نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس ایک تیسری چیز ہے جس پر میں نے یعنی اس مسئلے کو اپنے نزدیک کم سے کم اپنے لیے اس کو میں نے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات کی تعداد بھولنے کے سلسلے میں جو حکم فرمایا ہے وہ ہم کو احتیاطاً بھلے ہی ایک رکعت زیادہ ہو جائے لیکن البناء علی الیقین کا حکم فرمایا ہے کہ اگر آپ کو 3 اور 4 میں اختلاف ہو تو بھلے ہی آپ 4 پڑھ چکے ہوں لیکن آپ کے دل میں اگر شک ہے، یعنی شک کا مطلب ہوتا ہے 50% ادھر 50% ادھر ہے، شک کا مطلب یہی ہوتا ہے
کہ آدھا آپ کا دل ادھر جا رہا ہے کہ میں نے نہیں چوتھا پڑھ لیا ہے چوتھی رکعت، اور آدھا دل آپ کا ادھر جا رہا ہے کہ آپ نے وہ رکعت نہیں پڑھی ہے، سمجھ گئے؟ تو پھر شریعت کا حکم آپ کے لیے اس 50-50 مسئلے میں کیا ہے کہ ایک رکعت اور پڑھیے آپ، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی آپ کی یہ نماز 4 کے بجائے 5 ہو جائے، لیکن آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ ہم نے 4 ادا کیا ہے، 4 ادا کیا، اور آپ پھر اس پہ سجدہ سہو کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اگر یہ آپ کی نماز 4 ہی ہوئی ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، اور اگر آپ کی ایک رکعت زیادہ ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت سے اس ایک رکعت کو رکعت مانے گا، اور ان دونوں سجدوں کو اللہ رب العالمین ایک رکعت کے برابر بنا کر اس کو 2 رکعت نفل آپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی اعلم، یعنی علماء کے ان متفقہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو چونکہ نص قطعی نہیں مانا جا سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کم از کم ہمارے نزدیک یہ مسئلہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک رکعت مکمل کریں گے۔ البتہ سجدہ سہو یہاں کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بھول نہیں ہوا ہے۔ اب اگر ایک رکعت آپ کی زیادہ ہوئی تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس ذاتی کو بھی قبول فرمائے، ورنہ ہماری نماز برابر کی برابر رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور بڑے بڑے علماء نے اس کے سلسلے میں مقالات اور مضامین لکھے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شیخ میں سمجھتا ہوں منیر قمر حفظہ اللہ نے بھی اس مسئلے میں قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یا مجھے معلوم ہے کہ شیخ نے بھی شاید اسی مسئلے کو ترجیح دیا ہے۔ کیوں حافظ صاحب معلوم ہے آپ کو؟ یاد نہیں یاد ہے، لیکن بعض لوگ ان لوگوں نے اس رکعت کو مانی، ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ رکعت نہیں ہونی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل کیوں ہوئی رکوع میں؟ یہ نقطہ بھی ہے۔ جی زادک اللہ حرصا ولا تعود، زادک اللہ حرصا، یعنی پہلے نمبر پہ صحابہ کرام کا عمومی حرص یہ ہوا کرتا تھا، یا ان کی حرص یہ ہوا کرتی تھی کہ ان سے نماز ہی نہ چھوٹنے پائے، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ نہ چھوٹنے پائے۔ لیکن وہ صحابی جبکہ وہ مسبوق ہو چکے ہیں، تکبیر تحریمہ چھوٹ چکی ہے ان کی، تو جتنا ان کو ملا، کم سے کم جتنا انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اتنے میں وہ چاہتے تھے کہ ہم شامل ہو جائیں۔ اور یہ مسئلہ آج اسی طرح ہے کہ اگر کوئی جیسے انہوں نے جو کیا کہ سب سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور پھر رکوع میں شامل ہوئے، ایسا کرنا تو یقیناً جن علماء کے نزدیک اس رکوع کو پانے سے رکعت ہونے کا مسئلہ ثابت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا ایسا نہیں کر سکتے، آپ رکوع میں پہنچنے سے یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے آپ رکوع کا عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے ان کے لیے، زادک اللہ حرصا۔ اور ولا تعود کا جو مسئلہ ہے اس میں بڑے مسائل نکالے گئے ہیں اس سے، حتیٰ کہ یہ بھی کچھ علماء نے کہا کہ اس کو شمار نہیں کرنا، یہ بھی استنتاج کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی عالم، کم سے کم اتنا ہے کہ مسئلے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں ہم کسی قطعی بات تک پہنچنے میں عام طور پر ناکام رہتے ہیں، الا یہ کہ اجتہاد کا ہی مسئلہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے وہ بھی اجتہاد پر ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو مانا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم۔ میں دہراتا ہوں، اور مجھ سے کبھی کبھی سعودی لوگ ساتھ میں رہتے تو اعتراض بھی کرتے ہیں، تم نے تو ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، تو میں ان کے جواب میں ہو سکتا ہے تمہاری ایک رکعت کم ہو، کیا کرو گے؟ تو اللہ ذاتی کو قبول کرے، ہماری دعا ہے، یعنی نفل بنا لے اپنا اللہ اپنی رحمت سے، لیکن نقصان پہ ہم کو جان بوجھ کر نہیں رہنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ میں سمجھتا ہوں کھانا آ گیا تو اب ضرورت نہیں ہے، میری آواز بھی ساتھ نہیں رہے گی۔ ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every time when I'm awake, all things that I see, I know
but it's from